www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها، جب کوئی تم میں سے کوئی خواب دیکھے ایسا کہ وہ ناپسند ہے، اچھا نہیں لگ رہا، خوف یا ڈر محسوس ہو رہا ہے، طبیعت پہ اس کا اثر ہے، فَلْيَبْصَقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اسے چاہیے کہ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ تھتکار دے، تھو تھو جیسے ہوتا ہے اس طرح 3 دفعہ تھتکار دے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور شیطان سے پناہ بھی مانگ لے 3 بار، یعنی اللہ سے طلب کرے شیطان کے شر سے حفاظت، یعنی جیسے اعوذ باللہ کہہ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، جس کروٹ پہ لیٹا تھا وہ کروٹ بدل لے۔ یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے برا خواب دیکھنے کی شکل میں۔ جب آنکھ کھلے، طبیعت پہ گھبراہٹ ہو، تو الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ تھتکارے اور 3 بار شیطان سے حفاظت اللہ سے طلب کر لے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، صالح اچھا خواب، بابرکت مبارک خواب ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، والحلم من الشیطان، اور اگر ایسا خواب ہو جو اچھا نہ ہو، برا ہو، یا جس میں بری چیزیں پیش آ جائیں، فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ تو انسان جو ہے حالت حیات میں بھی، یعنی بیداری کی حالت میں بھی اور نیند کی حالت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر مرئی چیزوں سے باہر نکل جائے، ایسی چیزیں جن کو نہیں دیکھتا، نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، ان کے اثرات سے نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
غیر مرئی چیزیں موجود ہیں، اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. وہ چیزیں انبیاء علیہم السلام نے بتائی ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا. اپنے علم کے زور پر، طاقت کے زور پر، پیسے کے زور پر، فلسفے کے زور پر، اسے سائنس کہہ لیں، ان تک انسان نہیں پہنچ سکتا. وہ انبیاء علیہم السلام بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایسی صورت اچھی ہے اور یہ والی صورت بری ہے، اور اس صورت کا یہ کرنا ہے، ایسی صورت پیش آ جائے اور ایسی صورت پیش آئے تو یہ کرنا ہے. تو فرمایا کہ جب اذا رأى احدكم ما يحب، اگر اچھی چیز نظر آئی خواب میں، طبیعت میں خوشی ہے، بشاشت ہے، تو فلا يحدث به الا من يحب، تو اس کو عام بیان نہ کرے. اچھے خواب کو ایسے آدمی سے بیان کرے جس سے یہ محبت رکھتا ہو، جس سے محبت اور تعلق ہو، یعنی اخلاص اور محبت ہو. وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور جب وہ دیکھے ناپسند، تو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، تو اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ طلب کرے. اور وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگے. ایک خواب کی جو خرابی ہے اس سے بھی، اور ایک شیطان کے شر سے بھی. کیونکہ برا خواب بھی بعض دفعہ سچا ہونا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ برا خواب آئے تو وہ شیطان کا تصرف ہو. حادثہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، یہ خواب میں دیکھا، تو بعض دفعہ اس کا مطلب سچ مچ حادثہ ہوتا ہے کہ پیش آنے والا ہے. یہ خواب دیکھا کہ مردے نے کوئی چیز مانگی اور اسے دے دی. اب اس میں شیطان کا دخل تو نہیں ہوگا، لیکن خواب خطرناک ہے. تو اب اس کے شر سے کہ یا اللہ اس خواب میں جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن حتمی معلوم نہیں ہوتا، یہ انسان پتہ نہیں چلا سکتا کہ یہ خواب جو ہے یہ خواب میں ہی خرابی تھی یا شیطان نے ایسا دکھایا. یہ فرق معلوم کرنا نہیں مشکل ہوتا ہے. یہ نبیوں کو تو پتہ چل جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں. اور جو جتنا نبی کے قریب ہوگا، یعنی نیکی میں، اعمال صالحہ میں، انہیں بھی انداز ہو جائے گا. حتمی انہیں بھی نہیں پتہ چل سکتا. اس لیے دونوں سے پناہ مانگ لو. انبیاء علیہ السلام تعبیروں کے امام ہوتے ہیں. خواب ہر نبی وہ بالکل صحیح تعبیر خواب کی دیتا ہے. باقی صحابہ کرام بھی بہت اچھی تعبیر دیتے ہیں، لیکن نبی جیسی نہیں دے سکتے. نبی کو تو بالکل صحیح اور حتمی اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک خواب کسی نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی حضرت مجھے بیان کرنے دیجیے اس کی تعبیر، میں بیان کروں گا. آپ نے فرمایا تم بتاؤ. تو انہوں نے بتائی تعبیر. خواب اچھا تھا اور اس کے کئی حصے تھے خواب کے. تو فرمایا حضرت میں نے تعبیر صحیح دی؟ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا کچھ چیزوں کی صحیح دی اور کچھ کی صحیح نہیں دی. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خود خواب کے امام تھے ابو بکر، کیونکہ تابعی میں امام گزرے ہیں خوابوں کے، تو صحابہ تو پھر تھے امام ان میں.
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور حضرات، یہ تابعی ہیں، خوابوں کے امام تھے بڑے بڑے، اور صحابہ بھی امام، لیکن نبی علیہ السلام جیسا امام نہیں ہوگا، ان سے کم درجے کے ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ شر، اس کے شر سے پناہ مانگ لو، اللہم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں اس خواب کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهَا، اور اس میں جو خیر ہے میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیں، نہیں یاد تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اپنی زبان میں مانگ لیں کہ اللہ اس خواب میں جو شر ہے اس سے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور اس میں جو خیر ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ یہ تو اپنی زبان میں ہر ایک مانگ سکتا ہے، تو یہ کر لینی چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ 3 دفعہ تھتکار دے، وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اور کسی کو خواب بیان نہ کرے، کیونکہ پھر یہ اس کو انشاءاللہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر یہ چیزیں کر لے گا عمل اس پر، تو اس کے شر سے اللہ بچائے رکھے گی۔ تو یہ معمولی سے وظیفے ہیں، لیکن ان کا بڑا زبردست فائدہ ہوتا ہے، اور جن کو یہ تعلیمات نہیں ہوتی وہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ ایسی چیز دیکھ لیں تو پھر وہ بتا دیتے ہیں، ناواقف کو بتا دیں گے، بچوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے ذکر کر دیں گے، تو وہ اس کی تعبیر پر اثر پڑتا ہے۔ بعض دفعہ اچھی تعبیر ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ بگڑ بھی جاتی ہے، اور وہ رک بھی جاتی ہے کسی اور کو بتانے سے۔ تو ذکر نہ کرے، ایسے آدمی سے ذکر کرے جس سے اس کو محبت ہو، اس کو اس سے محبت ہو، اور اس کو سمجھ بھی ہو۔ صرف محبت سے مراد نہیں ہے، محبت ہو اور اسے اس کا شعور بھی ہو، سمجھ بھی ہو، ورنہ سمجھ نہیں ہوگی تو کوئی بات، محبت تو ہوگی لیکن زبان سے کوئی بات ایسی کر دے گا کہ جس سے نقصان ہو سکتا ہے یا فائدے میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ آیا ہے، تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نیند جو ہے، اس نیند میں انسان ایک ایسے عالم میں چلا جاتا ہے کہ وہاں پر اسے حالت بیداری میں وہ چیزیں نہیں دیکھتا جو وہ اس وقت دیکھ لیتا ہے، اللہ میاں اسے دکھا دیتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو روحانی طور پہ ترقی کرتا ہے، لیکن نیک آدمی، صالح آدمی، شرارتی، ہونڈا بدماش، کافر، وہ سوئے گا سو جائے ٹھیک ہے، لیکن اسے کوئی روحانی ترقی یا عروج اس میں نصیب نہیں ہوتا، وہ تو مزید غفلت پر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب جاگتے میں مست اور غافل ہے تو جب سوئے گا تو مستی اور غفلت اور بڑھے گی اس کی، تو اس کے ساتھ معاملات اور ہوتے ہیں، پھر شیطان کے بھی، خود اس کے اپنے قلبی جو قلب کا حالت ہے اس کے اثرات، وہ سب چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں پھر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ دے، عمل کی توفیق دے، خاتمہ ایمان پر دے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔